بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا، اور آج چند لمحے پہلے ہی وہی خواب آیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں آنا تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے جا رہے تھے، لیکن جو خواب میں 2 چہرے آپ کو دکھائی دیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوا اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جو اس دعوت میں رہ گیا ہو۔ حاکم نے بتایا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں رہ گیا، مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے فوری ان سے ملنے کی خواہش ہے۔ سلطان ان کے گھر گئے۔ سلطان نیچے چٹائی پر بیٹھ گئے اور ان کے گھر کا جائزہ لے رہے تھے تو اچانک جس چٹائی پر سلطان بیٹھے تھے اس میں تھوڑی سی حرکت محسوس ہوئی، تو سلطان فوری اٹھے اور اس چٹائی کو اوپر اٹھایا تو نیچے سے تھوڑی سی مٹی کھودی اور پتہ لگا کہ نیچے ایک سرنگ ہے۔ سلطان نے فوراً اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین کو بلایا اور پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو۔ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اب اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ تمام ایسی سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے، تو سلطان نے فوری طور پر معمار بلائے اور ایک خندق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں اطراف ایک خندق کھودنے کا حکم دیا، اور خندق اس وقت تک کھودی جائے جب تک کہ پانی نکل نہ آئے۔ تو جب خندق تیار ہو گئی تو سلطان کے حکم سے اس خندق میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا اور اتنی مضبوط دیوار بنا دی گئی کہ کوئی اس کے آر پار نہیں نہ دیکھ سکتا تھا، نہ توڑ سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا۔ جب سلطان اس چیز کو دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے نیچے آئے تو آپ سلطان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو چومنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ 2 نامراد اور 2 ذلیل انسان تھے جنہیں یہودیوں نے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ جسم مبارک لایا جائے، چوری کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے سلطان کے خواب میں آ کر یہ بتایا کہ 2 آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو پھر سلطان نے یہ سارے اقتدامات اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو چاروں طرف سے مضبوط بنا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانے کا شرف حاصل ہو۔
اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،